ہمارے ویک بلیف سسٹمز کی وجہ سے اس دور کی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ریلیجیس بلیفس کے ساتھ ہمیں ماڈرن ریسرچ کے ایویڈنس دینے پڑتے ہیں. ہماری بات کی اوتھینٹسٹی ڈاؤٹ فل رہ جاتی ہے اگر ہم ماڈرن ریسرچ کو ساتھ نہ ایڈ کریں. یہاں پر بھی پہلے یورپ کی مثال دوں گی جس کو ہم ریلیجیس لینگویج میں روحانی دنیا کہتے ہیں. یورپ میں اس کو ہیپنٹزم میسمرزمس کی ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں. 18th سینچری میں یورپ میں اسپریچولیزم پہ بہت کام ہوا. ہر دوسری اسٹریٹ میں اس کے ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے. اب اس زمانے میں ایڈوانس لیول پہ مائنڈ گیمز کے تھرو انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ. اور مختلف مذاہب میں یوگا کے تھرو ڈفرینٹ پاورز حاصل کی جاتی ہیں. ہمارے مذہب میں اس کی مثال میڈیٹیشن ہے. اس میں ہم کائنڈ ورڈز کے تھرو جو ہے ان کو ریپیٹیڈلی ان میں ڈوب کر اپنے سراؤنڈنگ پہ ایک اسٹرانگ لیئر بنا لیتے ہیں جو ہماری پروٹیکشن شیلڈ ہوتی ہے. یہ کائنڈ ورڈز ہمارے رب کریم کے نام، صفاتی نام، کچھ قرآن پاک کی آیات، کچھ دعائیہ کلمات ہوتی ہیں. ان عبادات کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو فیل کرتے ہیں. تو تمام عبادات کی جو ہے وہ مقاصد جو ہے اسپریچول گروتھ ہے. اور نماز بہترین روح کی غذا ہے. جسم کی ایکسرسائز ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہم اللہ کریم کے کلام کے کائنڈ ورڈز کے ذریعے اپنے گرد اسٹرانگ شیلڈ بنا لیتے ہیں. جب ہم کائنڈ ورڈ صرف وربلی یا فزیکلی ادا نہیں کرتے بلکہ ان کو فیل کرتے ہیں. فیلنگس آر نیچرز گریٹسٹ پاور لائک گریوٹی اینڈ الیکٹرو میگنیٹزم. دے آر انویزیبل ٹو آور سینسز بٹ دیئر پاور از انڈسپیوٹیبل. Your feelings create thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head or thoughts you speak out loud. Your thoughts also become your actions. You magnetize all these things will return to you as automatically as an echo return the same words you send out. But this means that you can change your life by changing your thoughts and feelings. اب میڈیٹیشن کے لیے کچھ ایکسرسائزز پریکٹس کرتے ہیں. دل کی کنسنٹریشن ایکسرسائز کے لیے اسم اللہ نہایت پاورفل ہے. ایک گول قسم کا باکس لیں، اس پر اسم اللہ لکھا ہو، اپنے سامنے رکھ لیں. جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں جیسے اس میں جان ہی نہیں. کسی آرام دہ چیز سے ٹیک لگا لیں. جب جسم، دماغ اور دل پرسکون ہو، اس باکس پر لکھے اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. جہاں تک ممکن ہو آنکھیں نہ جھپکیں. 4-5 منٹ کنسنٹریشن کی حالت میں رہیں. غنودگی سی طاری ہونے لگے گی، گویا دماغ انکانشیس میں جانے کے لیے آمادگی ظاہر کر رہا ہے. اس دوران اونگنا یا سونا نہیں ہے. یہ عمل اس وقت کریں جب سستی طاری نہ ہو، دل و دماغ پرسکون ہو، کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو. اس ایکسرسائز کو ڈیلی کریں ایک ہی وقت پر، اور آہستہ آہستہ ٹائم ڈیوریشن بڑھاتے جائیں. اگر پہلے دن 5 منٹ کی ہے تو نیکسٹ ڈے 7-8 منٹ کریں. اس طریقہ سے اجماع خیالات، تصورات، یکسوئی قلب سے اسپریچول پاورز حاصل ہوتی ہیں. اس ایکسرسائز کو اتنے دن کریں کہ اسم اللہ کا نقش آپ کی آنکھوں میں جم جائے، اور آپ اندھیرے میں بھی آنکھیں بند کریں تو آپ کو اسم اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے. پھر ہر اعضاء پر اس کا تصور کریں. روزانہ 1 گھنٹہ یہ پریکٹس کریں. سونے سے پہلے یہ تصور کرتے کرتے سو جائیں. جاگتے میں بھی ہر جگہ اسم اللہ کا تصور بنائیں، دیواروں پہ، پتوں پہ، بادلوں پہ. اس عمل کا مقصد روح سے ملاقات ہے، اس لیے سب سے پہلے روح کو قوی کر کے اس مقام تک پہنچائیں کہ ظلمات بشری دور ہوں اور روح جسم پر غالب آ جائے، بشریت نور میں بدل جائے. نوری روح ہے. اس ایکسرسائز سے جسم کو نوری بنانے کا فائدہ حاصل ہوگا اور روح کو اپنی گرفت میں، اپنے کنٹرول میں لانے کی طاقت پیدا ہوگی. پوشیدہ باتیں جاننے کی صلاحیت پیدا ہوگی. انسان روشن ضمیر اور غیر معمولی عقل مند ہو جاتا ہے. عالم ملکوت کا راستہ کھل جاتا ہے. ارواح سے ملنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس پہ حاوی ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ قوت ارادی کے مضبوط ہونے کی ایکسرسائزز بھی جاری رکھیں کیونکہ ڈھیلی گرفت کام نہ کر سکے گی. قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر روز تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کریں کہ مایوسی گناہ ہے اور نا امیدی کفر ہے. میں مسلمان ہوں،
میرا خدا سے رابطہ اور تعلق ہے، وہ مجھ پر مہربان ہے، میں اس کا تابع دار بندہ ہوں، میں جو بھی جائز ارادہ کر لوں وہ ضرور پورا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا میرا رب میری خواہش کو ٹھکرا دے۔ قبولیت دعا کا یقین رکھے کہ نیک آدمی کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان پہ زیادہ نوازشات کرتا ہے، جبکہ کفار کی دعائیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، میں اپنے رب کی ہر بات مانتا ہوں، وہ کیوں نہ میری بات مانے گا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عبادت گزار ہوں، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے۔ غرض یہ کہ ذات خدا بندی پہ پورا بھروسہ کرنا، یہ ایکسرسائز قوت ارادی کو مضبوط اور یقین کو محکم کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان بڑی لطیف روح ہے جو ذات مطلق کی تجلی ہے، جو سراپا طاقت ہی طاقت ہے۔ اب ایک اور ایکسرسائز کے لیے ایک الگ کمرہ میں باوضو بیٹھ جائیں، گھڑی یا کلاک کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ وہ آپ کو نظر نہ آئے، بس ٹک ٹک کی آواز آئے۔ اب دنیاوی خیالات کو دل سے مٹا کر آنکھیں بند کر لیں، گھڑی کی آواز پر اپنی توجہ لگا دیں، اس کے ٹک ٹک کے ساتھ ذکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شروع کر دیں۔ شروع میں کم وقت لگے گا، 5 منٹ 10 منٹ، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیوریشن بڑھاتے جائیں اور 1 گھنٹہ کر دیں۔ چند دنوں کے بعد دل کے اندر سے ایک آواز ٹک ٹک کی یا اللہ ہو کی سنائی دے گی۔ اب آپ کا دل ذاکر ہو گیا اور آپ اس کے سامنے ہو گئے۔ اس ایکسرسائز سے ایک تو آپ کا کنسنٹریشن لیول ہائی ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کثافت و غلاظت بشری دھل جائے گی اور آپ کا جسم نور ہی نور بن جائے گا اور ملکوتی صفات کا حامل بن جائے گا۔ اب عالم ارواح تک دسترس ہو سکے گی، عظیم روحانی قوت آپ کو حاصل ہوگی جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کو اپنے اندر غیر معمولی تبدیلیاں محسوس ہوں گی، کیونکہ اب ہر سانس کے ساتھ آپ کا ناطہ اپنے مالک کے ساتھ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ ولی اللہ بن گئے، لیکن یہ منزل آپ کے امتحان کی ہے۔ وہ یہ کہ آپ غرور نہ کریں، آپ کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ صرف آپ کے مالک کی عطا ہے، کیونکہ آپ اس کے تابع دار بندے ہیں، اور جب تک یہ تابع داری رہے گی آپ کے مالک کی عطائیں آپ پر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ Now you will be filled with unlimited energies. You will feel as light as feathers, like you are floating on air. Indeed, heaven is within you.